نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ماقبل اسباق آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ طلب کے حوالے سے جدید خوبصورت دلکش اسلوب استعمال ہو رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جملہ نمبر 15 ہے انفض ثیابک لیسقط عنها الغبار۔ نفض ینفض اس کا معنی ہے جھاڑنا، نصرہ سے استعمال ہوا ہے۔ سقط یسقط اس کا معنی بھی ہے گرنا، نصرہ سے ہے۔ انفض ثیابک لیسقط عنها الغبار، اپنے کپڑوں کو جھاڑیں تاکہ اس سے غبار گر جائے، غبار اتر جائے۔ لا ادری من این جاءها هذا الغبار، لا ادری مجھے نہیں پتہ، من این جاءها هذا الغبار یہ غبار کہاں سے آیا۔ ارجو ان تنفض ثیابک لیسقط عنها الغبار، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے کو جھاڑیں تاکہ اس سے غبار گر جائے۔ ارجو ان تنفض ثیابک لیسقط عنها الغبار حسنا ابتعد لئلا يتطاير على وجهك، ٹھیک ہے، ابتعد دور ہو جائیں، ابتعد یبتعد ابتعاد، تطایر یتطایر تطایرا تفاعل سے ہے، اڑنا، تاکہ نہ اڑے آپ کے چہرے پر۔ ہلا نفضت ثیابک لیسقط عنها الغبار، آپ نے اپنے کپڑے کیوں نہیں جھاڑے تاکہ اس سے غبار گر جائے۔ نفضتها مرارا وتکرارا ولم يسقط يبدو انه التصق بها، التصق یلتصق التصاق اس کا معنی ہے چپکنا، اس کے صلے میں ہمیشہ با آتا ہے، یہ جیسے التصق بالثوب، الغبار التصق بالثوب، غبار کپڑے کے ساتھ چپک گیا۔ نفضتها مرارا وتکرارا، کئی دفعہ میں نے اس کو جھاڑا، ولم یسقط نہیں گرا، یبدو ظاہر ہوتا ہے کہ انہ التصق بها کہ یہ بے شک وہ غبار اس کپڑے کے ساتھ چپک گیا۔ حک ظہری برقۃ من فضلک، میری پیٹھ کو کھجائیں آرام سے، برقہ، رقہ کہتے ہیں آرام سے، من فضلک آپ کی مہربانی۔ لا تخف مت ڈریں، فإن اظافیری قصیرۃ میرے ناخن چھوٹے ہیں، قصیرہ، عصفور اس کی جمع ہے اظافیر، ناخن کو کہتے ہیں۔ ارجو ان تحک ظہری برقۃ من فضلک، امید کرتا ہوں کہ آپ میری پیٹھ کو کھجائیں آرام سے، من فضلک۔ حسنا ها انا احکہ لک فلا تصرخ، حسنا ها انا احکہ لک فلا تصرخ، صرخ یصرخ اس کا معنی ہے چیخنا، میں کھجاتا ہوں آپ کو لیکن چیخنا مت۔ ہلا حککت ظہری برقۃ، آپ نے میرے پیٹھ کو آہستہ سے کیوں نہیں کھجایا۔ اخشا ان حککتہ خدشا وسال دمک، میں ڈرا کہ اگر میں نے اس کو کھجایا خدشا نشان پڑ جائے گا، وسال دمک اور آپ کا خون بہے گا۔ خشی یخشا اخشا، حککتہ، حک یحک نصرہ سے ہے، یہ حکا کا تھا اصل میں، مدہ کے قاعدے سے، تو اوپر جیسے اس کا امر پڑا، حک کا لفیف مقرون ہے یہ، خدشہ نشان پڑ جائے، جیسے کہیں پہ انسان گر جاتا ہے تو وہاں کوئی نشان پڑ جاتا ہے یا کوئی زخم ہو جائے تو اس کو خدشہ، خدشہ نشان پڑ جائے، وسال دم کا اور آپ کا خون بہے۔ 17واں جملہ ہے ثق بما اقول واعتقد فانا صادق معک، جو میں کہتا ہوں اس پر آپ بھروسہ کریں۔ وثق یثق،
ضربہ یضربو سے ہے، امر ہے ثق یقین کریں، بما اقول جو میں کہتا ہوں، واعتقد یہ یقین کریں، اعتقد یعتقد اعتقاد یقین کرنا، اعتقاد کرنا، فانا صادق معک میں آپ کے ساتھ سچا ہوں، ارجو ان تثق بما اقول وتعتقد فانا صادق معک، امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کے ساتھ سچا ہوں۔ آپ کسی سے بولیں نا کہ بھائی میری بات پر یقین کرو، اس طرح بولیں گے، ارجو ان تثق بما اقول وتعتقد فانا صادق معک، هلا وثقت بما اقول واعتقدت فانا صادق معک، کیوں آپ نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا اور آپ نے یقین نہیں کیا، فانا صادق معک میں آپ کے ساتھ سچا ہوں۔ رد الی المبرات بعدما تنتہی من استعمالها، میرا شارپنر مجھے لوٹاؤ، رد یرد نصر سے، رد لوٹانا فعل امر کا صیغہ ہے، رد الی المبرات میرا شارپنر مجھے لوٹاؤ، بعدما تنتہی من استعمالها جب اس کے استعمال آپ نے مکمل کر لیا، ارجو ان ترد الی المبرات بعدما تنتہی منها، ہلا رددت الی المبرات بعدما تنتہی منها، آپ نے لوٹایا کیوں نہیں پورا کرنے کے بعد، امسک بهذه المحبرة واعطها ذاکرا، یہ سیاہی کا ڈبہ جس کو ہوتے ہیں، جس محبرہ اس میں آلہ ہے جس میں سیاہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، سیاہی کی چھوٹی جو ڈبی ہوتی ہے، سیاہی دان جس کو بولتے ہیں ہم، امسک بهذه المحبرة اسے لو، مسکا یمسکو اس کا معنی ہے تھامنا، امسک نہیں امسکا یمسکو امساک باب افتعال سے ہے یہ، امسک بهذه المحبرة ہاتھ سے تھامنا، واعطها ذاکرا ذاکر کو دے دو، ارجو ان تمسک بهذه المحبرة وتعطيها ذاکرا، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیاہدان کو پکڑیں اور ذاکر کو دے دیں، ہلا امسکت بهذه المحبرة واعطيتها ذاکرا، آپ نے اس سیاہدان کو کیوں نہیں پکڑا اور ذاکر کو کیوں نہیں دیا، شارکنا فی الحدیث لنسمع رأیک، ہمیں بھی اپنی باتوں میں شریک کریں تاکہ آپ کی رائے سنیں ہم، شارک یشارک مشارکہ، شارکنا حدیث بات میں، لنسمع سمع یسمع، رأیک آپ کی رائے، ارجو ان تشارکنا فی الحدیث لنسمع رأیک، ہلا شارکتنا فی الحدیث لنسمع رأیک، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، نہایت خوبصورت جملے ہیں۔ نیچے تمرین ہے، اس کے لیے کوئی مستقل سبق میں اپلوڈ نہیں کروں گا، تمرین آپ نے کتاب میں دیکھ کر خود ہی حل کرنا ہے اور انتہائی بہترین انداز میں آپ نے حل کرنا ہے، جیسے استدر لنراجع الحوار معا، آپ نے دوسرا جملہ آپ نے خود بنانا ہے، جیسے آپ نے ارجو ان تستدیر لنراجع الحوار معا، دوسرے جو خالی خانہ ہے وہاں پہ آئے گا ہلا استدرت لنراجع الحوار معا، حذب کراستک لتکون جمیلتا، ارجو اب پہلے والے جو خانہ ہے وہاں پہ آئے گا ارجو ان تحذب کراستک لتکون جمیلتا، ہلا اب تیسرے جملے میں آئے گا ہلا حذبت کراستک لتکون جمیلتا، اسی طرح نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 ان میں آپ نے اس طرح استعمال کریں، جیسے اسحب غربال النافذة لئلا يدخل البعوض، اسحب کھینچنا بند کرنا، یعنی کھینچیں غربال النافذة کھڑکی کی جالی کو تاکہ مچھر داخل نہ ہوں، مکھیاں داخل نہ ہوں، ارجو ان تسحب غربال النافذة لئلا يدخل البعوض، هلا سحبت غربال النافذة لئلا يدخل البعوض، اسی طرح آپ نے ارح الستارة فقد آذتنا اشعة الشمس، پردہ لگائیں،
ارجو ان ترخی الستارۃ ہلا ارخیت الستارۃ، یہ نیچے 8 9 10 11 12 13 ان جملوں کو آپ نے ان کی تمرین خود ہی حل کرنا ہے اور ان کو خود ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مصنف نے نئے جملے لائے، آپ نے ان تمرین پر کم از کم 5 بار ہر لفظ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کی روانگی اور جملے کی جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ پکا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری تمرین ہے کون جملا من الافعال التالیۃ علی ان تکون نفس الجمل السابقہ، الٹ پلٹ کر کے کچھ جملے دیے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے نا درست کرنا ہے، یعنی ان سے تو آپ نے جملے بنانا ہے۔ اتصل بھی، تمہل، انفض، اسکب، افرق، اس طرح آپ نے ماقبل جملہ بنانا ہے۔ جیسے اتصل بھی حینما وصلت الی البیت، ارجو ان تتصل بھی حینما وصلت الی البیت، ہلا اتصلت بھی حینما وصلت الی البیت۔ آگے تمہل سے آپ نے خود ہی جملہ بنانا ہے، انفض، اسکب، افرق سے۔ تیسری تمرین ہے کہ رتب الکلمات التالیۃ لتکون منها جملا مفیدۃ، آنے والے کلمات کو آپ نے ترتیب دینا ہے تاکہ خوبصورت جملہ بن جائے۔ جیسے ان تمسک ارجو هذه ذاکرا المحبرۃ وتعطیها بیدک، اس کا آپ نے جملہ اس طرح بنے گا، ارجو ان تمسک المحبرۃ بیدک وتعطیها، ارجو ان تمسک هذه المحبرۃ بیدک وتعطیها ذاکرا۔ دیکھیں اسی طرح ان تثق فانا ارجو بما اقول صادق وتعتقد معک، اس کا صحیح جملہ بنے گا ارجو ان تثق بما اقول وتعتقد فانا صادق معک۔ اسی طرح نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، ان 10 جملوں کی تمرین آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔